سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے تو شریعت کے 3 مقصد ہیں. ایک نماز فجر با جماعت پڑھوانا ہے. دوسرا یہ ان نمازوں میں سے ہے جن میں جلدی نہ کی جائے, بیٹھے رہے. سورج نکل آئے گا. حنفی فقہ تو اللہ کی نعمت ہے, اسفار میں فجر پڑھتے ہیں اور 15-20 منٹ ہوتے ہیں, 2 رکعت پڑھ لیتے. پھر جب آپ نے کام پورا کیا نا, جماعت سے نماز بھی پڑھی, اللہ کے گھر میں بیٹھے بھی رہے, سورج بھی نکل آیا اور آپ نے 2 رکعت پڑھی, تو اب ثواب دیکھو, حج اور عمرہ پورا 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 پورا. چونکہ اشراق پڑھنا یا اشراق تک بیٹھنا کوئی ضروری نہیں اور شریعت کو بہت پسند ہے. تو کبھی آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ چلو میرے خاطر کر لو, ضروری تو یہ ہے جو مؤذن صاحب اذان دیتے یہ لڑکا خدمت کرتا, یہ ضروری, لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں خدمات ہیں جو دعائیں لینے کے لیے مسجد اور سب چیزوں کے خاطر کیے جاتے ہیں. ضروری تو یہ ہے کہ کوئی بھی نماز پڑھا لے, لیکن خود پڑھانا اور پھر لوگوں سے بات چیت کرنا اور شریعت کی رہنمائی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ اعمال ہے. اب دیکھو, رات کی 2 نمازیں, عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے ایک قیام اللیل ہے رات کو سونے سے پہلے, وہ 8 رکعت ہے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہو. امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں 4 پڑھیں, حدیث سے بھی 4 معلوم ہوئے. اور کہتے ہیں کہ وتر نہ پڑھیں, رات ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں. تو رات تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے. علم ان تحصوہ, قرآن کریم میں اللہ نبی اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم اس پر قادر نہیں ہو کہ اس کو اب دیکھو شریعت کے مقاصد سمجھ لو. تو مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے آپ کو کہا ہے کہ وتر کو آخری نماز بناؤ, تو ایک تو اخیر میں جا کے پڑھنا ہے. جب اخیر میں آپ پڑھیں گے اٹھیں گے تو خالی وتر تو نہیں پڑھیں گے, 2-4 رکعت, اس سے پہلے تہجد بھی پڑھ لیں گے. پیغمبرانہ اعمال اور سنت مسنونہ تہجد کی 12 رکعت ہیں. امام اعظم سے بھی شرح شفا میں 12 رکعت منقول ہے. فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین, 6 مرتبہ 2 2 2 2 2 2 ثم اوترا, پھر حضرت نے وتر پڑھ لی. ایسا بھی ہوگا اور ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک نہ کھلی اور بلال آیا اور پوچھنے لگا کہ اذان دے دوں, تو آپ بڑے متحیر ہوئے, آپ فوراً اجلت سے اٹھے اور آپ نے وتر پڑھ لی ہے. تو علماء کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوگا, یہ بھی عبدیت اور بشریت ہے. تو دیکھو اب شریعت کے اندر نہ قیام اللیل ضروری ہے نہ تہجد. امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ امت پر ضروری نہیں ہے. پیغمبر پر فرض تو تھی, اخیر تک رہی. عند ساداتنا الحنفیہ قالہ الکمال ابن الامام فی الفتح علی الہدایہ, فتح القدیر جلد اول صفحہ 112, جو 9 جلد والا نسخہ ہے. اس میں ہے کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت پر تو اخیر تک فرض رہی اور امت سے فرضیت تو اٹھ گئی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات کو تہجد پڑھا کرے. یہ ہے تو نفل, لیکن اس کے بدلے میں اللہ آپ کو مقام محمود دے گا, آپ کی دعائیں قبول ہوگی, حق و باطل پر فتح نصیب ہو جائے گی, قرآن کا شفا آپ کو نصیب ہوگا, روح کی تربیت اور پرورش ہوگی. کتنے فائدے ہیں اس کے.
تو طلباء یا ہمارے نمازی بھائی اس کو بھی عادات میں رکھے کہ بھئی رات کو گھر گئے، کوئی اور کام زیادہ نہیں ہے تو 8 رکعت پڑھ لے، 4 کر کے بھی اور 2 کر کے بھی، اس ارادے سے کہ سویرے اٹھوں گا اور پھر تہجد 12 رکعت پڑھ کر وتر اخیر میں پڑھوں گا۔ پیغمبر سے اس ارشاد کے بعد کہ وتر رات کے آخری نماز بناؤ، کبھی بھی آپ سے وتروں کے بعد نفل ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی ثبوت مل گیا تو علماء 3 جواب دیتے۔ ایک جواب یہ دیتے کہ اس ارشاد سے پہلے کا عمل ہوگا کہ رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو۔ دوسرا ملا علی قاری اور شاہ انور شاہ کہتے بعد الوتر اے قبلہا لأن بعدہا منہی عنہ، اور امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں باب قائم کیا، باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا، یہ باب ہے کہ وتروں کے بعد 2 رکعت یا نوافل اخیر میں ختم کر دی گئی تھی، اور وتر ہی آخری نماز ہے۔ تو اب دیکھو اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے کتنا کام ہوا، قیام اللیل نصیب ہوا، تہجد کے لیے اٹھنے کی عادت، یہ عادات کی اصلاح بہت ضروری ہے، یہ خراب عادت ہے آدمی سے بن رہا ہے۔ اچھا خاصا اٹھا کٹھا ہے، اس کو کوئی عذر نہیں، اب اس سے پوچھے کہ آپ نے رات کو مطالعہ تکرار ختم کر کے پلر کے ساتھ تو 8 رکعت پڑھ سکتا۔ سنن دارقطنی میں ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تو دن بھر بکریاں چراتے جنگلوں میں، بہت دور تک جاتے اور رات کو مشکل سے واپس آتے، بڑی مشکل سے فجر پڑھتے۔ آپ نے کہا رات کو سوتے وقت کچھ رکعت بنیت قیام اللیل یا تہجد پڑھو اور اس کے ساتھ ہی وتر پڑھ کے سو جاؤ۔ دیکھیں کیسے رحمت اور کرم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ضرور اٹھنا ہے آپ کو نشفا، نہ ان کا عذر سن لیا، اور چونکہ فرض تو ہے نہیں، واجب ہے، نافلۃ لک، ایک نفل نماز ہے لیکن فوائد و برکات بہت زیادہ ہے۔ دیکھو وقت ویسے ہی گزر جائے گا، اگر اب یہ نماز نہ پڑھائے باتیں نہ کرے تب بھی وقت گزر جائے گا، تھوڑی دیر میں وقت ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ مسجد میں نہ آئے تو بھی وقت گزر جائے گا، گھر میں، بستر میں، غفلت میں، تمام تکلیفوں میں۔ تو وقت کو احصاء اور گرفتار کرنا، جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ وقت کو قیمتی بنانا، اس کا طریقہ انبیاء اور مرسلین نے، اولیاء اور متقین نے بتایا ہے۔ اب دیکھو شریعت کی پسندیدگی کا اظہار دیکھو ذرا، بڑی حیرت کریں گے آپ کہ آپ نے فرمایا ترمذی شریف میں کہ اگر کسی کا معمول ہو کہ وہ رات کو اٹھتا ہے قیام اللیل شروع کے حصے میں اور تہجد آخری حصے میں پڑھتا ہے اور کبھی نہ اٹھ سکا، تو آپ نے کہا ظہر کے وقت داخل ہونے سے پہلے اتنی رکعتیں پڑھ لیں۔ 8 کا معمول تھا تو 8 پڑھے، 12 کا معمول تھا تو 12 پڑھے۔ اس چاش کی جو 12 رکعتیں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہ قضاء تہجد ہے، اور جس روایت میں ہے کہ 8 پڑھی تو فرماتے ہیں یہ قیام اللیل ہے، رات کو رہ گیا ہے، اور جس میں آتا ہے کہ 4 ہے تو فرمایا یہ معمول بہا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت اس کو بڑے اہتمام سے، جب سورج نکل آئے تو اس کو اشراق کہتے ہیں، اشرقت کے معنی سورج نے منہ دکھا دیا، چمک ڈالی، پشتو میں کہتے ہیں نور سرا ہوا۔ اللہ اکبر۔ صبح جب ہوتی ہے تنفسا، سانس لے لی فجر نے، ارمان دے پختو کے وہی سار سڑی کا ہوا، جو درد کی کرنٹ لگتی ہے نا، ٹھیسے لگتی ہے، اس کو کہتے ہیں سڑی کا، اور ادھر سار سڑی کا ادھر نور سیڑا۔ اور جب سورج نکلتے ہی آپ پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت ہے، وہ اشراق ہے، اور جب سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچے اور زمین جگہ جگہ سے
سورج سے منور ہو جائے تو یہ دہات شمس، سورج زمین پر شعاع پھیلا گیا. اب اس وقت 4 ہو سکتا ہے کہ یہ رات کی قضا ہو سکتا ہے کہ یہ نوافل کی عادت ہو سکتا ہے کہ یہ مشق ہو.